گھر والوں نے اپنی پسند کی شادی کی۔ وہ اس رشتے پر خوش نہیں تھا۔ پہلے دن سے ہی اس نے اپنی بیوی کو بیوی نہیں سمجھا بلکہ صرف اپنی نوکرانی سمجھا تھا۔ کبھی اس نے اپنی بیوی سے ہنسی مذاق نہیں کیا، بس ہر وقت وہ اسے رعب کے ساتھ کام بتا دیا، اور بیوی بھی ایسی صابر تھی کہ حکم سنتے ہی اس کام میں لگ جاتی تھی۔ اگر چینل پر نیو ہے تو جلدی سے میرے چینل کو سبسکرائب کرتے جائیں اور صبر کر کے اپنے خدمت کے کاموں میں لگے رہنا اس کا شیوا تھا۔ بیوی کا ظالم خاوند تھوڑی سی غلطی اور کوتاہی پر اسے مارتا اور پیٹتا تھا۔ بیوی کو بالکل یہ حق حاصل نہیں تھا کہ وہ کبھی کوئی بات اس سے پوچھ سکے۔ آخرکار شوہر کہ کیوں نہ ہو اس کے لیے جان چھڑائی جائے۔ اب وہ اپنی وفادار بیوی کی موت کے لیے اپنے دوستوں سے بات کر رہا تھا اور ان کے پاس جا کر اس کو مارنے کی طرح طرح کی تقریبیں دریافت کرنے لگا تھا۔ آخرکار ایک تقریب پر اتفاق رائے ہوا کہ مٹھائی بنوائی جائے اور اس میں زہر ملا کر بیوی کو کھلا دیا جائے اور اس طرح کا کام تمام ہو جائے گا۔ خاوند بیوی کے پاس وہ زہر آلودہ مٹھائی لایا اور بڑی محبت سے کہنے لگا، یہ کھا لو۔ بیوی اس کی زندگی میں پہلی دفعہ اتنی محبت دیکھ کر بہت خوش اور حیرت زدہ ہوئی۔ اسے یہ بھی یقین ہو گیا تھا کہ اس مٹھائی میں زہر ہے۔ خاوند نے کہا، اسے کھا لو۔ بیوی نے 3 دفعہ پوچھا، کھا لوں؟ اس نے کہا، ہاں کھا لو۔ وہ بار بار اس سے پوچھتی رہی۔ اس ظالم نے 3 دفعہ کہا کہ کھا لو۔ اس بے مثال اطاعت شار بیوی نے اس زہر آلودہ مٹھائی کو خاوند کے حکم سمجھ کر کھا لیا۔ خیر وہ ظالم خاوند باہر چلا گیا اور دوستوں کے ساتھ جا کر بیوی کی موت کی خوشی کے جشن منانے لگا، کہ اس کی موت کی خبر سننے کا انتظار کرنے لگا کہ اب اس کی موت کی خبر آئے گی۔ اور وہ سوچ ہی رہا تھا کہ اندر اندر سے خوش بھی تھا۔ وہ بہت خوش تھا کہ اس کی بیوی مر جائے گی اور اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ اتنے میں ایک آدمی بھاگتا ہوا آیا اور کہنے لگا، جلدی گھر چلو، تمہاری بیوی کی آخری سانسیں ہیں، وہ بار بار تمہارا نام لے رہی ہے۔ جب یہ ظالم خاوند گھر پہنچا تو بیوی سامنے پڑی تھی، منہ سے جھاگ بہہ رہی تھی، زندگی موت کی جنگ لڑ رہی تھی۔ جب یہ قریب گیا تو بیوی، جس میں اٹھنے کی سکت نہیں تھی، اٹھی اور اس کے پاؤں میں گر کر گڑ گڑا کر روئی اور کہنے لگی، مجھے معاف کر دینا، میں آپ کے قابل نہ بن سکی، قصور سارا میرا ہے، میں آپ کی خدمت بھی نہ کر سکی۔ اور اس طرح کی ٹکڑ ٹکڑ حسرت بھر نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو تھے کہ رکنے کا نام ہی نہ لیتے تھے۔ اس کی یہ تابعداری، فرمانبرداری، سچی محبت اور خلوص کو دیکھ کر اس آدمی کی آنکھیں کھل گئی۔ بس جیسے ہی اللہ نے اس کے دل کی آنکھیں کھولی، وہ جلدی سے اپنی بیوی کو لے کر ہسپتال کی طرف بھاگا۔ ڈاکٹر نے جلدی سے اس نیک دل خاتون کا معدہ واش کیا، سارا زہر نکلا اور وہ آدمی بھی اللہ کے سامنے گڑ گڑایا اور اپنی کوتاہیوں پر اللہ کے حضور معافی مانگی، اللہ سے معافی طلب کی۔ اللہ کا کرم ہوا کہ اس کی بیوی بچ گئی۔ وہ بیوی کو بڑے اعزاز و اکرام کے ساتھ گھر لے آیا۔ دن بدن بیوی کا صبر رنگ لایا اور وہی خاوند جو دوسروں کے سامنے اس کی بے عزتی اور نوکرانیوں والا سلوک کرتا تھا، نہایت اکرام و اعزاز کرنے لگا۔ پہلے ان کے گھر جو بھی لوگ آتے وہ ان کے سامنے بیوی کو نوکرانی کہتا تھا، اب وہی آ کر اسے پوچھتے کہ تیری نوکرانی کہاں ہے، تو کہتا ہے کہ وہ سامنے میرے گھر کی ملکہ بیٹھی ہے، اب میری زندگی پرسکون ہے۔ ہم اپنی مشکلات، ہم اپنی پریشانیوں سے بھاگ کر کہیں بھی نہیں جا سکتے ہیں، بلکہ ہم اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں، انہیں کو ہم اچھائیوں میں کنورٹ کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی پرسن، فار ایگزامپل اگر ہمارا کوئی پارٹنر ہے، اگر وہ ایسی مشکلات کا شکار ہے کہ آپ کو پسند نہیں ہے، تو آپ کمپرومائز کر سکتے ہیں اپنی لائف پہ۔ اللہ تعالیٰ پر یقین رکھیں، ہر چیز پاسبل ہے۔ جب اللہ تعالیٰ حکم کر دے تو سب بہتر ہو جاتا ہے، وہ بند عقلوں کو بھی کھولنے کی قدرت رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حکمت عطا فرمائے۔ تھینکس فار واچنگ دس مورل ویڈیو۔ اپنا خیال رکھیے گا اینڈ اللہ